بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کرنے کا آسان طریقہ۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے اس کا۔ آج ہم آپ لوگوں کے سامنے استخارے کا طریقہ پیش کریں گے، کس طریقے سے ہمیں استخارہ کرنا ہے۔ ہر چیز کا استخارہ کیا جا سکتا ہے، کوئی دنیاوی کام ہے یا پھر رشتے ناطے یا گھر میں کوئی کام شروع کرنا ہے یا کوئی بزنس شروع کرنا ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو ہم کرنے سے پہلے اگر استخارہ کر لیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ استخارہ دراصل ہے کیا، میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے کام میں بھلائی مانگنا اور خیر مانگنا کہ اللہ میں جو کام کرنے جا رہی ہوں اس میں خیر ہو تو میرے لیے اس کو آگے بڑھانا، اور اگر خیر نہیں ہے تو اس کو ٹال دینا۔ استخارے کا مطلب ہی یہی ہے۔ استخارے کی فضیلت حدیث شریف میں بہت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استخارہ کر لیا کرے وہ کبھی کسی کام میں شرمندہ نہیں ہوگا اور نہ ہی نقصان اٹھائے گا۔ استخارہ کرنا یہ نیک بختی کی علامت ہے اور استخارہ نہ کرنا بدقسمتی کی علامت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن پاک کی سورتیں سکھاتے تھے، یعنی استخارے کی تاکید فرماتے تھے اور استخارے کی دعا کو اہتمام سے سکھاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کی فکر ہو کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں تو 2 رکعت نفل نماز دل لگا کر سنت کے موافق پڑھو، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھو۔ اور وہ استخارے کی جو دعا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، جب یہ والا جملہ آئے تو اس جگہ پر جو اپنا کام ہے جس کے لیے استخارہ کر رہے اس چیز کا نام لے لیں۔ ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، پھر یہ جملہ دوبارہ آیا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، تو یہاں پر اپنا وہی کام جس کا استخارہ ہم کر رہے ہیں وہ کام کو بولو یا اس کا نام لے لو، اور پھر اس کے بعد بولو ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفہ عنہ واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ یہ استخارے کی دعا ہے، آپ کو مسنون دعا میں یہ مل جائے گی۔ تو میں اس لیے یہ پڑھ کے بتائی ہوں کہ جب وہاں پر دعا کے اندر ان ھذا الامر آتا ہے تو وہاں پر اپنا جو بھی کام کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں وہ کام کا نام لینا ہے۔ اگر کسی کا رشتہ لگا رہے ہیں تو رشتہ جس کا لگا رہے وہاں پر اس کا نام لینا ہے اور پھر اس کے بعد آگے کی دعا پڑھنا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد کی سعادت مندی اور خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے اور اس کے فیصلے پر راضی رہے، اور انسان کی بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ استخارہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ کے فیصلے پر ناراض رہے۔ یہ ہم نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، استخارے کی دعا پڑھ لینے کا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا، استخارے کی دعا پڑھنے کا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کام میں اپنے لیے خیر طلب کرنے کا کہ اللہ اگر اس کام میں میرے لیے کوئی بھلائی ہے، خیر ہے تو اس کام کو تو آگے بڑھا دے خیر عافیت کے ساتھ، اور اگر میرے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے تو اللہ اس کو
خیر عافیت کے ساتھ تو مجھ سے ٹال دے تاکہ میں یہ کام کروں ہی۔ اس لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ بندوں کا علم بہت کم ہے اور عقل بھی بہت چھوٹی ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گمان کے اعتبار سے کوئی کام اچھا سمجھ کر کرنا چاہتا ہے، حالانکہ انجام اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدشے اور ڈر کی وجہ سے انسان کے اندر تذبذب ہوتا ہے، کشمکش میں مبتلا رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اور کچھ نہیں کر پاتا، حالانکہ وہ کام اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن بس خالی سوچتے رہ جاتا ہے کروں کہ نہیں کروں، میرے حق میں صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، سوچتے ہی رہ جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان چاہتا ہے کہ دل کے اطمینان کے ساتھ کام کرے اور کامیابی حاصل کرے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، ایسا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے ہی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے بھلائی کا راستہ معلوم کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور پھر جب انسان اپنی بے علمی اور عاجزی کا احساس کرتے ہوئے اپنے رب سے، جو کہ بہت جاننے والا ہے، بہت حکمت والا ہے، قادر مطلق بھی ہے، رہنمائی اور مدد طلب کرتا ہے جب اپنے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ وہی کام کرنا اس کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے سارے کاموں میں استخارہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ کامیاب رہیں۔ خیال رہے کہ رہنمائی کے کام کا یہ رخ اختیار کرو یا مت کرو، اس کا کوئی خاص طریقہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی رخ کی جانب سے ذہن اطمینان کے ساتھ آمادہ ہو جاتا ہے، کبھی ذہن اور دل میں آ جاتا ہے کہ یہ کرو یا مت کرو، اور اگر ذہن میں تذبذب کی کیفیت رہے کہ کروں کہ نہیں کروں، کروں کہ نہیں کروں، اس کو تذبذب کہتے ہیں، ہاں نہیں چلتا رہتا ہے، اس کو اردو زبان میں تذبذب کہا جاتا ہے۔ اگر ذہن میں کروں یا نہیں کروں یہ والا جملہ ہے، تذبذب کی کیفیت ہے، اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکے یا سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کرے، تو دوبارہ استخارہ کر لینا چاہیے۔ ایک بار استخارہ کیا، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں کہ نہیں کروں، تو پھر دوبارہ استخارہ کریں۔ پھر جب استخارے سے کوئی بات ذہن میں آ جائے تو پھر بالکل خدشہ یا فکر نہ کریں، ڈرے نہیں، خدا کی حکمت اور بھروسے پر چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا پکا ارادہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اچھا ہی فیصلہ کریں گے نا۔ استخارہ 7 مرتبہ تک کرنا چاہیے، کوئی 7 دن تک کرتا ہے، کوئی ایک دن میں بھی 7 مرتبہ کرتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں 2 رکعت صلاۃ استخارہ پڑھیں، اور پھر پڑھنے کے بعد دعا مانگیں اور استخارے کی دعا پڑھیں، اور دعا پڑھنے کے بعد خوب اللہ تعالیٰ سے اچھی طریقے سے دعا مانگ لیں کہ اللہ جو بھی تو بہتر جانتا ہے میرے حق میں یہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر نہیں ہے میرے لیے صحیح تو اس کو خود بخود میرے دماغ سے نکال دے۔ یہ استخارہ ہے، اور یہ عشاء کی نماز کے بعد کر کے سو جانا چاہیے، اور سونے کے بعد پھر جو تم کو خواب میں دکھے گا، اچھا سمجھ میں آئے گا، تمہارے دل کو سکون لگے گا، تو سمجھ لو کہ تمہارا استخارہ کرنا درست ہوا، تمہارا ذہن منتشر نہیں ہوا، تمہارا دل و دماغ مطمئن ہو گیا، تم کو ایسا لگے گا کہ ہاں یہ کام مجھ کو کر لینا چاہیے، اچھا ہے، کیونکہ خواب میں کچھ نہ کچھ اچھا ہی نظر آتا ہے۔ اگر خواب میں سفید یا ہری کوئی چیز نظر آئے تو سمجھ لو جو تم استخارہ کیے ہو وہ کام اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ اور اگر کالی یا لال کلر کی کوئی چیز نظر آئے جو زیادہ نظر آ رہی ہے، لال اور کالی، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ یعنی تمہارا استخارہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کام تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ کسی کو خواب میں کچھ نہیں دکھتا، نہ ہرا دکھتا، نہ سفید دکھتا، نہ لال دکھتا، نہ کالا دکھتا، کچھ بھی نہیں دکھتا۔ بہت سارے لوگ استخارہ کرتے کہتے ہیں کہ آپا ہم کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں تو برابر نظر آتا ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ اللہ نہیں دکھاتا ان کو کچھ، مگر دل کی کیفیت پر وہاں غور کرنا چاہیے کہ دل کیا بول رہا ہے، دل میں کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ اگر اچھا محسوس ہو رہا ہے تو کر لو وہ کام، تمہارے آپ میں بہتر ہوگا، اور اگر تمہارے دل میں اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کام تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 7 مرتبہ استخارہ کرنے کو فرمایا تھا، تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ روز عشاء کی نماز کے بعد استخارہ کرنے کا، ہر رات میں 7 راتوں تک استخارہ کرنے کا، اس سے خود بخود سمجھ میں آ ہی جاتا ہے۔ ایک استخارے سے نہیں سمجھ میں آیا دوسرا کرو، دوسرے سے نہیں سمجھ میں آیا تیسرا کرو، 7 رات تک استخارہ کرو، پھر جو تم کو سمجھ میں آتا ہے اس پر تم فیصلہ کر لو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 7 مرتبہ استخارہ کرنے کو فرمایا تھا، اور اگر کسی جانب اطمینان نہ ہوتا ہو تو 40 مرتبہ تک استخارہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی کام میں شرح صدر نہیں ہو رہا تھا، ان کے سینے میں جو ہے تو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، ان کو اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا کہ یعنی میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 40 دن تک استخارہ کیا تھا اس کام کے لیے جس میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ استخارہ کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اشراق کے بعد صبح میں سورج نکلنے کے بعد سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کریں، کوئی اگر رات میں نہیں کرنا چاہتا ہے، کسی کا ایسا ہوتا ہے کہ رات میں بار بار نیند کھل جاتی ہے، اور بار بار نیند کھلنے کی وجہ سے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، یا بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کو ان کی نیند کھلتی ہے، باتھ روم کے لیے جانا پڑتا ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے، سب کو ایک جیسی نیند نہیں ہوتی ہے، سب رات بھر نہیں سو پاتے ہیں، تو اگر کوئی رات میں نہیں کرنا چاہتا کہ بار بار آنکھ کھلتی ہے کیا سمجھ میں آئے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، تو بہترین اور آسان طریقہ یہ بتایا گیا کہ اشراق کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کرے، اور پھر سنت کے مطابق دل لگا کر 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھے، یعنی توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جتنا بھی گناہ ہوا ان تمام گناہوں سے میں سچی پکی توبہ کر کے، یہ نیت سچی پکی توبہ کرنے کی نیت سے میں یہ نماز پڑھ رہی ہوں، پھر 2 رکعت نفل نماز سنت کے مطابق صحیح طریقے سے دل لگا کر ادا کرے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھے، یہ دعا یہ پڑھے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے عاجزی کے ساتھ، اور یہ کہے اے اللہ مجھ سے پوری زندگی میں جو بھی گناہ ہوا ہو تو اس سے میں سچی پکی توبہ کرتی ہوں، اور اگر کوئی خاص گناہ ہوا ہو تو اس کا نام لے کے توبہ کرے، اللہ مجھ سے یہ خاص گناہ ہوا ہے تو میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے اس کو تو معاف کر دے، اب انشاءاللہ زندگی بھر میں نہیں کروں گی وہ گناہ کبھی بھی، ایسے نیت کر کے وہ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، گناہوں کی نحوست دور ہو جائے گی۔ آگے یہ بھی دعا مانگنا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کی نحوست سے تو مجھ کو بچا لے، میرے گناہوں کی نحوست سے مجھ پر جو مصیبت آ رہی ہے، نعمتوں کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹ پیش آ رہی ہے، اس کی نحوست سے مجھے ناکام ہونے سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے یہ نیت کرے، اے اللہ میں آپ سے میرے کام میں بھلائی چاہنے کے واسطے، اچھائی طلب کرنے کے واسطے استخارے کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت کرتی ہوں، اور 2 رکعت نماز سنت کے مطابق اچھی طرح دل لگا کر پڑھے، پھر نماز پوری کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک تسبیح میں مشغول رہے، تسبیح پڑھے، تسبیح وہی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے اور استخارے کی دعا پڑھیں جو عربی میں لکھی ہوئی ہے، جو میں آپ کو پڑھ کر سنائی ہوں۔
پھر اس کے بعد اس دعا کا ترجمہ بھی پڑھ لے، اور جب وہاں پر میں بتائی انا حاضل امرا آئے تو وہاں پر اپنے کام کا خیال کرے، اپنے ذہن میں وہ کام کا خیال کرے یا اس کام کا نام لے لے جیسا مناسب سمجھے۔ اگر مثال کے طور پر بتا رہی ہوں، اگر کسی کو سفر پر جانا ہے تو خیال یہ کرے کہ اللہ میں یہ سفر پر جانا چاہتی ہوں، یہ سفر تو میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے میں استخارہ کر رہی ہوں، وہ نیت کر لے۔ اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنے جملے میں دعا مانگ لے، خوب عاجزی کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر، اور اپنے کام کی بھلائی اللہ سے بار بار مانگے۔ یہ ایک استخارہ مکمل ہو گیا۔ اور استخارے کی جو دعا میں بتائی ہوں وہ دعا پوری پڑھنا ہے، اس کا میں ترجمہ آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ اس دعا کا، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتی ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت طلب کرتی ہوں، تیرے بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتی ہوں، کیونکہ بلا شبہ تجھے قدرت ہے، مجھ کو قدرت نہیں ہے۔ تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام دنیا آخرت میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اور پھر میرے لیے اس میں برکت فرما۔ اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا آخرت میں برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما، جہاں کہیں بھی ہو پھر مجھے اس پر راضی فرما۔ اب اگر دوبارہ اللہ سے بھلائی مانگنا ہو تو اوپر لکھے ہوئے 7 طریقے پر 7 مرتبہ نماز پڑھے اور 7 مرتبہ یہی دعا مانگے، انشاءاللہ بہترین کام ہوگا اور اللہ کی جانب سے بھلائی ضرور مانگے۔ استخارے کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، آپ مکروہ وقت چھوڑ کر کوئی بھی وقت استخارے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی رات ہی میں استخارہ ہوتا ہے، دن میں نہیں ہوتا، دن میں بھی استخارہ ہوتا ہے۔ تم کو جو وقت ملے، مکروہ وقت چھوڑ کے جو وقت تم کو موقع ملے استخارہ کرنے کا، اس وقت استخارے کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ رات میں سونے سے پہلے استخارے کی نماز پڑھے اور نیند آنے تک کسی سے کوئی بات نہ کرے اور ذکر کرتے کرتے ہی سوئے، اور پھر رات میں جو کچھ خواب میں نظر آئے اس کی تعبیر پوچھ کر اس پر عمل کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ اب میں بتائی نا آپ لوگوں کو کہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم رہتا ہے نیند کا بھی، تو کسی کو ایسا پرابلم ہے تو وہ دن میں استخارہ کر لے گے اور اللہ سے خیر طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سنتے ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ نہیں ہے، اللہ ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ سکون کا وقت ہوتا ہے اور اللہ سے راز و نیاز کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے رات کے وقت لوگ استخارہ کرتے ہیں کہ سکون کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور دن میں کام دھندے ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، بہت سارے مشاغل ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں آگے پیچھے کرنے والے، اس لیے دن میں بہت سارے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر آپ دن میں کرنا چاہیں تو دن میں بھی استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھنا نماز۔ جو وقت نماز کا مکروہ وقت جیسے زوال کا وقت، دوپہر میں 12 بجے کے بعد سے لے کے ظہر کی اذان تک مت پڑھو استخارے کی نماز، اس سے پہلے پڑھ لو۔ اسی طریقے سے شام کے وقت میں جب سورج غروب ہونے کا وقت ہے، عصر کی نماز اگر تم پڑھ چکے ہو تو عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے، اس میں استخارے کی بھی نماز آ گئی۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو استخارہ کرنا ہے اور اپنے لیے اور اپنے کام کے لیے اللہ سے بھلائی طلب کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو استخارے کا صحیح طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔